القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 16 توابع۔ کہہ رہے واضح ہو کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو تو پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو، یعنی متبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو تو تابع بھی اسی طرح ہوگا۔ تو یہ تھا تابع کا تعارف اور اسی کی جمع ہے توابع۔ اب اس کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تابع کی 5 قسمیں۔ نمبر 1 ہے صفت، نمبر 2 ہے تاکید، نمبر 3 ہے بدل، نمبر 4 ہے عطف بحرف اور نمبر 5 ہے عطف بیان۔ سب سے پہلا جو تابع ہے توابع میں سے وہ ہے صفت۔ کہہ رہے ہیں صفت وہ تابع ہے جو متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے۔ متبوع وہ کیسا ہے؟ اچھی صفات والا ہے یا بری صفات والا ہے؟ مثال سمجھا رہے ہیں، جیسے جاءنی رجل عالم۔ اب اس مثال کے اندر جو محل استشہاد ہے وہ ہے رجل، یہ موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے۔ تو عالم ہے یہ تابع اور اس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ صفت بھی توابع میں سے ایک تابع ہے۔ کہہ رہے اس مثال میں عالم نے رجل متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے، یعنی جب ہم نے کہا جاءنی رجل، ہمارے پاس ایک آدمی آیا، تو اب جو ہمارا مخاطب ہے اسی بات نہیں معلوم ہوئی کہ جو آدمی آیا ہے وہ عالم ہے یا جاہل ہے، کیسا ہے، کن صفات کا حامل ہے۔ عالم جو صفت ہے اس نے اپنے متبوع کی حالت کو، بری حالت کو یعنی اچھی حالت کو ظاہر کر دیا، یا متبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ۔ اس میں عالم نے ابوہ کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے جو رجل متبوع کا متعلق ہے۔ کہہ رہے پس صفت کی 2 قسمیں ہوئی، ایک وہ جو اپنی متبوع کی حالت ظاہر کرے، دوسری وہ جو متبوع کے متعلق کی حالت ظاہر کرے۔ صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں متبوع کے موافق ہوتی ہے، تعریف میں، تنکیر میں یعنی معرفت نکرہ ہونے میں، تذکیر و تانیث میں، افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، رفع میں، نصب میں اور جر میں۔ اور جو دوسری قسم ہے اس کے بیان آگے آ رہا ہے۔ مثال سمجھا رہے ہیں پہلی قسم کو، جیسے عندی رجل عالم، رجلان عالمان، رجال عالمون، امرأۃ عالمۃ، امرأتان عالمتان، نسوۃ عالمات۔ اور جو دوسری قسم ہے یہ 5 چیزوں میں متبوع کے موافق ہوتی ہے۔ نمبر 1 تعریف میں، نمبر 2 تنکیر میں، نمبر 3 رفع میں، نمبر 4 نصب میں اور نمبر 5 ہے جر میں۔ جیسے جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا، اس مثال میں عالم اور امرأۃ کا اعراب تو ایک ہے، مگر چونکہ عالم سے ابنہا کی حالت ظاہر ہوتی ہے اس لیے عالم مذکر لایا گیا ہے۔ تو یہ اعتبار جو اس کا متعلق ہے اس طرح سے اس کو مذکر لایا گیا ہے۔ فائدہ، نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس جملہ میں ضمیر کا لانا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے، جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم۔ اب اس مثال کے اندر غور کیجیے، جو رجل موصوف ہے اس کو جو ہم صفت لا رہے ہیں وہ ہے ابو عالم، جملہ خبریہ ہے۔ تو جملہ خبریہ تو ہے لیکن اس میں جو ہے ایک ضمیر لائی گئی ہے ابوہ کے اندر جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے، نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ موصوف ہے۔ ترکیب، جاءنی رجل عالم کی ترکیب اس طرح ہوگی، جاء فعل، نون وقایہ کا، یا متکلم کی مفعول بھی، رجل موصوف، عالم صفت، موصوف صفت کے ساتھ مل کر فاعل ہوا، پھر اپنے فاعل سے اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
جاءتنی امراتن عالم ابنها، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جاءت فعل، نون وقایا کا، یا متکلم کی مفعول بھی، امراتن موصوف، عالم اسم فاعل، ابن مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا عالم کا، عالم اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوا، موصوف صفت مل کر فاعل ہوا جاءت کا، جاءت فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد جاءنی رجل ابوہ عالم، جاء فعل، نون وقایا کا، یا متکلم کی مفعول بھی، رجل موصوف، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر صفت ہوا، موصوف صفت سے مل کر فاعل ہوا، جاء فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو تھا یعنی سبق۔ اب آگے جو ہے یہ مشق ہے، اس میں ہمیں خود ترکیب کرنی ہے۔ ترکیب بیان کریں۔ رأیت امرأة عالمة، مررت برجل عالمة بنته، جاءني رجل مات أبوه، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اسكن في تلك الدار المفتوح بابها۔ اب اس میں جو ہے آپ ترکیب کریں، ایک جملے کی ترکیب ہم کر دیتے ہیں، باقی آپ خود سے کوشش کریں۔ جیسے رأیت امرأة عالمة، رأیت فعل مفاعل ہو جائے گا، اور امرأة موصوف، عالمة صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفعول، رأیت فعل کا، فعل اپنے فعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی جملوں کی ترکیب ہوگی۔ توابع میں سے نمبر 2 پر ہے تاکید۔ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب ثابت کر دے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے۔ جیسے ہم نے کہا جاء زیدن، اب اس میں سننے والے کو ہو سکتا ہے شک ہو ہماری بات پر کہ زید کا دوست آیا، اس لیے کہ دونوں کے اندر بہت تلازم ہے، بہت دوستی ہے۔ لیکن جب ہم تاکید کا استعمال کریں گے، کہیں گے جاء زیدن زیدن، کہ اس میں دوسرے زیدن نے جو تاکید ہے پہلے زیدن کی نسبت کو جو جاء کی طرف ہو رہی ہے خوب ثابت کر دیا کہ زید کے آنے میں کچھ شک نہیں رہا۔ ایک اور دوسری مثال دے رہے ہیں، اور جیسے جاء القوم کلہم، اس میں کلہم جو تاکید ہے اس نے قوم کے شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا کہ ساری قوم آ گئی، ایک بھی باقی نہ رہا۔ تاکید کی 2 قسمیں، ایک ہے لفظی، دوسرا ہے معنوی۔ تاکید لفظی وہ ہے جس میں لفظ مقرر لایا جائے، جیسے جاء زیدن زیدن، تو اس میں لفظ زید مقرر ہے۔ تاکید معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے نفسن، نمبر 2 ہے عینن، نمبر 3 ہے کلا، نمبر 4 ہے کلتا، نمبر 5 ہے کلن، نمبر 6 ہے اجمع، اور نمبر 7 ہے اکتو، اور آخری ہے ابسعو۔ اگر ان الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اسے تاکید معنوی کہا جاتا ہے۔ اب ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نفسن عینن، یہ 2 لفظ واحد تثنیہ جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں، بشرطے کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے، جیسے جاء زید نفسہ، اور جاء الزیدان انفسہما، جاء الزیدون انفسہم، تو اس میں استعمال کیا گیا ہے نفسن کا تاکید معنوی کے لیے۔ عینن کی مثال بھی اسی طرح سمجھ لو، جیسے جاء زید عینہ، جاء الزیدان عینہما، جاء الزیدون عینہم۔ اس کے بعد ہے کلا، یہ تثنیہ مذکر، اور کلتا یہ تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے جاء رجلان کلاہما، جاءت المرأتان کلتاہما۔ اس کے بعد ہے کلن اجمعو، یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، جیسے قرأت الکتاب کلہ، جاء القوم کلہم، اشتریت الفرس اجمعہ، جاء الناس اجمعون۔ اس کے بعد ہے اکتو ابتو ابسعو، کہہ رہے تابع ہوتے ہیں اجمعو کے، یعنی بغیر اجمعو کے نہیں آتے، اور نہ اجمعو پر مقدم آتے ہیں، جیسے جاء القوم کلہم اجمعون، اکتعون، ابتعون، ابسعون۔ تو اس طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکید معنوی کے لیے۔ اب ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ ترکیب: جاء فعل، اور القوم مؤکد، کل مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر تاکید، اجمعون دوسری تاکید، اور مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہوا، باقی
ترکیب ظاہر ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ نیچے ترکیب بیان کریں۔ سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فعل الملائکۃ مؤکد، کل مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ مل کر تاکید، اور اجمعون ہو جائے گی دوسری تاکید، مؤکد ان دونوں تاکید سے مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ اسی طرح رأیت الامیر نفسہ، اس کی ترکیب بھی کچھ اسی طرح ہوگی۔ رأیت فعل، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر انا فاعل، اور الامیرہ ہو جائے گا یہ مؤکد، نفس مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا تاکید، تاکید اپنے مؤکد سے مل کر بن جائے گا مفعول، پھر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔